کلام حیات اکتوبر 2022۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ مقدس پولس رسول کا دوسرا خط تیموتھاؤس کے نام، پہلا باب 7ویں آیت۔ وہ خط جس میں سے یہ کلام حیات لیا گیا ہے، ایک طرح سے مقدس پولس کے روحانی وصیت نامے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اسے لکھتے وقت وہ روم کے قید خانے میں اپنے فتوے کے انتظار میں تھا۔ اس خط میں وہ تیموتھاؤس سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کا نوجوان شاگرد اور معاون تھا اور افسس کی کمیونٹی کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھا۔ اس تحریر میں تیموتھاؤس کے لیے ہدایات اور ایسے مشورے پائے جاتے ہیں جو کل اور آج کی مسیحی برادری کے ہر رکن کے لیے مفید ہیں۔ پولس رسول انجیل کا پرچار کرنے کے باعث زنجیروں سے بندھا ہوا ہے، اور وہ اپنے شاگرد کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہے کہ اظہار رسانیوں کے سامنے خوف زدہ ہونے اور اپنی خدمت کے باعث مشکلات کے سامنے ہچکچاہٹ کی بجائے وہ امتحانوں کا سامنا کرے تاکہ اپنی کمیونٹی کے لیے ایک پختہ رہنما ثابت ہو۔ پطرس اور تیموتھاؤس کی فطرت میں شامل نہیں تھا کہ وہ انجیل کی وجہ سے دکھ سہیں، لیکن ان کے لیے یہ گواہی دینا اس لیے ممکن ہوا کیونکہ اس کی بنیاد خدا کی قوت پر رکھی گئی ہے۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ پولس انجیل کی گواہی دینا چاہتا ہے۔ یہاں صاف طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ کلام کی خدمت کی کامیابی انسانی قابلیت اور ہنرمندی پر منحصر نہیں، اور نہ ہی ہماری ذاتی خامی یا کمزوری سے رک سکتی ہے، بلکہ روح القدس کی نعمتیں یعنی قدرت، محبت اور تربیت کلام کی گواہی کو یقینی بناتے ہیں۔ محبت کا ذکر قدرت اور تربیت کے درمیان لکھا گیا ہے۔ محبت غالباً ہمارے اندر سوچنے اور سمجھنے کا جذبہ ڈالتی ہے۔ اپنی تربیت اور احتیاط کرنے سے انسان ہر طرح کے حالات میں حکمت اور دانائی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے شاگرد کی طرح تیموتھاؤس بھی انجیل کی خاطر دکھ سہنے سے قدرت، محبت اور تربیت سے انجیل کا پرچار کر سکتا ہے۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ یقیناً ہم نے بھی خدا کے کلام پر عمل کرنے اور اس کی گواہی دینے میں مایوسی کی آزمائش کا تجربہ کیا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا کہ بعض حالات کا کیسے سامنا کیا جائے۔ کیارا لوبک یہ سمجھنے میں ہماری مدد کرتی ہیں کہ ایسے حالات میں ہم کہاں سے طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ لکھتی ہیں، ہمیں اپنے اندر یسوع کی حضوری پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اس طرح آزمائش کے وقت ہمارا رویہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم رک جائیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جائیں، بلکہ ہمیں اپنے خول سے باہر نکلنا ہے اور ان لوگوں کو سمجھنا ہے جن کے لیے خدا کی مرضی ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور دوسروں کے ساتھ ایک ہونا لازمی ہے۔ ہمیں اپنے ان فرائض کا سامنا کرنا ہے جن کے لیے ہماری بلاہٹ ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ ہمیں اپنے اندر یسوع کے فضل پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بس اپنی ذات سے باہر نکلنے اور دوسروں کی فکر کرنے کا جذبہ بڑھائیں۔ اس طرح یسوع خود ہمارے دل میں ان نیکیوں کی نشو و نما کرے گا جن کی ہمیں ضرورت ہے، تاکہ کام کے اس شعبے میں اس کی گواہی دیں جو ہمارے سپرد کیا گیا ہے۔ کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ قدرت، محبت اور تربیت، یہ تین نیکیاں اور صفتیں
ہم دعا اور اپنے ایمان کی مشق کرتے ہوئے روح القدس سے حاصل کرتے ہیں۔ فادر جسٹن نوری وسطی افریقہ سے ہیں۔ وہ اور ان کی کمیونٹی کے بھائی موت کی دھمکیوں سے دوچار تھے، کیونکہ 1000 مسلمان خانہ جنگی کے بعد مخالف لشکروں کے تشدد سے بچنے کے لیے ان کے گرجے میں پناہ لینے آئے تھے۔ ان کے دشمنوں کے سرداروں نے کئی بار ان سے ہتھیار ڈالنے کو کہا تھا، لیکن فادر مسلسل ان کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کرتے رہے تاکہ قتل و غارت نہ ہو۔ ایک دن وہ 40 لیٹر پیٹرول لے آئے اور فادر کو دھمکی دی کہ اگر آپ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے نہ کریں گے تو سب کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ فادر جسٹن بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی فادر کے ساتھ آخری پاک ماس کی قربانی گزرانی، اور اس وقت مجھے کیارا لوبک کی ایک بات یاد آئی۔ تب میں نے سوچا کہ اگر وہ میری جگہ پر ہوتی تو کیا کرتی؟ وہ وہیں رہتی اور اپنی جان قربان کر دیتی۔ بس ہم نے بھی ایسا ہی کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاک ماس ختم ہوئی تو ایک غیر متوقع ٹیلی فون کال آئی۔ افریقی یونین کا لشکر ایک قریبی شہر میں سے گزر رہا تھا۔ فادر جسٹن فوری طور پر ان سے ملنے کے لیے گئے اور ان کو ساتھ لے کر پیرش میں آئے۔ الٹیمیٹم کے وقت میں 13 منٹ باقی تھے، اور یوں کسی خون خرابے کے بغیر سب کی جان بچ گئی، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔